میرے سرکار آئے، سونی تھی مکے کی گلیاں، سونی تھی مکے کی گلیاں، سونی تھی گلشن میں کلیاں، گلشن میں کلیاں، اپنی پون کے چاروں جانب، اپنی پون کے چاروں جانب پھول کھلے شرمائے، میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، مشکل سب کی ٹل جائے گی، مشکل سب کی ٹل جائے گی، سونی کھیتی پھل جائے گی، پھل جائے گی، لائی حلیمہ میرے سوئے بھاگ جگانے آئے، میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے، سبحان اللہ۔ کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام کو جنت میں درخت کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اور ایک بار جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے نام کا بھی اللہ رب العزت جنت میں درخت کھڑا کرتا ہے، اور ایک بار جو اللہ اکبر کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام کا بھی جنت میں درخت کھڑا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان درختوں کے طفیل ہم سب کو آخرت میں کامیابی، کامرانی اور اس کا سایہ دیکھنا نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمہ لشکر کہیں سفر کے لیے آمدہ رفت ہوئے کہ جب چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو چلتے چلتے ان کو بھوک محسوس ہونے لگی، جو مسافر تھے ان کو بھوک محسوس ہونے لگی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے کہ کہیں رک جائیے، ہم کچھ کھانا کھا لیتے ہیں، مگر کھانا کیا کہیں گے، ہم تو کچھ لے کر ہی نہیں چلے ہیں۔ تو راستے میں کہتے ہیں اچھا چلو اگر مجھے کچھ دکھائی دے گا تو میں ضرور تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلا دوں گا۔ کہ جب رکتے ہیں ایک بکری کھڑی ہوتی ہے، اور اتنی سوکھی ساکڑی بکری ہوتی ہے کہ اس کی جو بکری کا مالک ہوتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ماں اس بکری سے کیا میں دودھ نکال سکتا ہوں؟ تو وہ مسکرانے لگتی ہیں اور ہنسنے لگتی ہیں کہ اے بھائی کیا تمہیں ان بکری کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے، اور کیا یہ اتنی سوکھی سکڑی بکری کیا آپ کو دودھ دے گی؟ تو کہنے لگے اماں یہ بکری آپ کی ہے، اجازت آپ کی ضرور ہی لینا ہے، آپ صرف عرض کیجئے کہ میں اس کی دودھ نکال سکتا ہوں۔ کہنے لگی جی ہاں اگر نکلے تو آپ نکال لیجئے۔ کہنے لگے میرے ساتھ مسافر ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، میں کہتا ہوں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو کچھ دودھ پی لیں گے تو تاب بجھ جائے گی۔ تو کہنے لگی ارے میرے بھائی اگر نکلتا ہے تو نکال لیجئے۔ وہ جاتے ہیں کہتے ہیں اماں ایک پتیلا دے دیجئے، کہ اماں پتیلا دیتی ہیں، جو ہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں کہ مدتوں سے اس میں سے دودھ نہیں نکلا، اور جب نکالتے ہیں نکال کر دیتے ہیں سبھی مسافروں کو 2-2 گلاس پلاتے ہیں، پلانے کے بعد خود 1 گلاس پیتے ہیں، 1 گلاس پینے کے بعد کہتے ہیں اماں یہی پتیلا میں بھر کر دے رہا ہوں، یہی پتیلا میں بھر کر دے رہا ہوں، یہ پتیلا بھر کر دے کر ان کو چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کا ہسبینڈ پوچھتا ہے ان سے، یعنی ان کے شوہر پوچھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آیا اتنا؟ تو کہنے لگی یہ جو باہر کھڑی سوکھی ساکڑی بکری دیکھ رہے ہو اسی نے دودھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا، اس زمانے سے پال رہے ہیں اس نے کبھی دودھ نہیں دیا اور آج دیا تو پورا پتیلا بھر دیا۔ تو کہنے لگی جی ہاں ایک پوش شخص آیا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کی خوبصورتی بیان بھی نہیں کر سکتی، اس کی آنکھوں سے وہ نور ٹپک رہا تھا میں عرض بھی نہیں کر سکتی، اس کی داڑھی میں بوسہ لینے کو دل کر رہا تھا، اتنی خوبصورت داڑھی تھی، میں کس طرح سے بتاؤں کہ سب نور شخص تھا کہ اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ اماں آپ کی بکری سے دودھ نکال لو، اور میں نے اس کو خوشی خوشی اجازت دے دی۔ تو کہنے لگی تم تو کبھی بکری کو چھونے بھی نہیں دیتی کسی کو، اور اس شخص کو اجازت کیسے دے دی؟ کہنے لگے دل سے ایک مقدس ہوا کہ جاؤ
چاہو اس کو اجازت دے دو. میں نے اس کی کسی بات کو منع نہیں کیا, اس کی بات کو منع ہی نہیں کیا. اس نے مجھے دودھ خود بھی پیا, ہم نے مسافروں کو بھی پلایا اور یہ پتیلا بھر کر مجھے دے بھی گیا. پتہ نہیں کون اللہ کا چاہنے والا تھا کہ دیکھیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس طرح کی ہوتی ہے کہ 12 ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اس میں وفات ہوئی تھی, کوئی کہتا ہے شہادت کا دن ہوا تھا. کہ جو ہمارے اللہ کے نبی ہیں کہ جو کہتے ہیں ولی لوگ مر گئے ہیں تو وہ تو ولی ہیں, یہ تو نبی حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی ہیں, وہی آخری تھے, وہی پہلے ہیں, تو وہ مر کیسے سکتے ہیں. کہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ کل بھی ہمارا نبی زندہ تھا اور آج بھی ہمارا نبی زندہ ہے. بے شک ہم سب کی تمام خواہشاتوں کو تکمیل کرتا ہے, اور جس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کے مال میں اور اضافہ کرتا ہے. جو قریب ہوتا ہے اللہ اس کے تقدس کو بار بار کرتا ہے. تو مولا کریم ہم سب کو دینے لینے کے دل سے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو مل کر سب ساتھ درود پاک پڑھیے گا. صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. سبحان اللہ. تو مل کر سب ساتھ پڑھیے گا اور نعرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائیے گا کہ کہتے ہیں جو سرکار کی آمد پہ مرحبا کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو لبیک کہنے کا حاضری کرنا مقام ضرور دیتا ہے. تو مولا کریم ہم سب کو بھی تیری بارگاہ میں لبیک کہنے والا عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو مل کر سب ساتھ پڑھیے گا. تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, ذرا زور سے بولو مرحبا اور زور سے بولو مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. میرا دل بھی چاہتا ہے تجھے میرے بگڑ آؤ, میرا دل بھی چاہتا ہے تجھے میرے بگڑ آؤ. میں کیڑے مانتی تینوں بلاوا یا رسول اللہ, میں کیڑے مانتی تینوں بلاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں